سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. اللہ کا ہم پر بڑا کرم فضل اور اس کے احسان ہے کہ اس نے تمام سی خطاکار گنہگار بندوں کو اللہ اپنے حبیب امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا اور اس امت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا. مزید کرم کیا پروردگار نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوبین اللہ سے بھی ہمیں وابستہ کیا اور ان کے غلامی کا پٹھا اپنے گردن میں ڈال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بنایا. بڑے خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدگی کے دور میں گمراہی کے دور میں فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین اللہ سے ہمیں نسبتیں عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کر سکے اور سیدھے راستے پر چل سکے. اسی کے قریب الحمدللہ آج ہم جس کی یاد میں جمع ہیں حضرت صوفی حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کے قبر کو نور سے منور فرمائے, آپ کے درجات کو اللہ بلند کرے, آپ کے پیغام سے اللہ سبوں کو معلومات فرمائے. اور آپ ہی کے ساتھ حضرت مشتاق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد اعجاز حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ آپ کے بھی قبور کو نور سے منور فرمائے. یہ عرس کے ضمن میں الحمدللہ ہم بہترین بیانات کو ہم سنیں جس کو سننے کے بعد ہمارے ایمان میں ازدیاد بھی ہوا ہے. کچھ گرمی بھی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے. سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ اس گرمی کو صرف مختصر نہیں بلکہ موت تک قائم و دائم کرے, کیونکہ آج کل ایسے محفلیں چل رہی ہے جہاں پر موقتی گرمی پیدا ہوتی ہے. کچھ دیر گرمی میں ہم آ جاتے ہیں لیکن جب محفل سے نکلتے ہیں تو پھر ہم سرد ہو جاتے ہیں. اللہ ویسے لوگوں سے ہمیں نسبت عطا نہیں کیا بلکہ ان لوگوں سے اللہ ہمیں نسبت عطا کیا جو ہمیشہ ایمان کی حرارت میں رہ کر زندگی گزارنا سکھاتے ہیں. ایسے لوگوں سے جب اللہ ہمیں نسبت عطا کیا ہے تو ہم بھی ہمارے ایمان کو کم ہونے نہیں بلکہ ہمیشہ زیادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہی محمد رسول اللہ کا اسوہ ہے, یہی صحابہ کی سنت ہے, یہی صحابہ کا انداز ہے. جب بھی صحابہ ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوتی یہی بیان کرتے, آؤ چلے بیٹھے ہم اپنے ایمان میں ازدیاد کرتے ہیں, ہم اپنے ایمان کو اور بڑھاتے ہیں, ہم اپنے ایمان کو تجدید کرتے ہیں. یہ ان کا انداز ہے تو ہم ان کے قدموں کے ہم ان کے نقش قدم پر جب ہم چل رہے ہیں اہل سنت والجماعت ہم جب خود کو کہتے ہیں تو ہم بھی اپنے ایمان میں ازدیاد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ایمان میں ازدیاد عطا فرمائے. اور ہم کو جب اس دنیا سے جانے کا جب وقت آئے تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. میں بس کچھ کلمات آپ کے سامنے رکھ کر
اپنی تقریر کو اپنے یہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ رات میں حیدرآباد جانا ہے، کل صبح پھر مجھے سفر پہ نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی وقت ہم دے رہے ہیں اور یہ اللہ کے بارگاہوں میں، ان کے قدموں میں اللہ کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ابھی جس طرح آپ سنیں، الحمدللہ قادیانی خاندان تو الحمدللہ غوث اعظم کا خاندان ہے، نور المشائخ کا خاندان ہے، الحمدللہ اسے نسبت اللہ عطا کیا ہے، لیکن قادیانی خاندان میں الحمدللہ کوئی کم نہیں ہے، یہ کوئی قادری ہے۔ الحمدللہ ایسے اولیاء اللہ سے جب اللہ نے نسبت عطا کیا ہے تو ہم شکر ادا کرنا اللہ کا، کیونکہ جو لوگ اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کی ہسٹری کو بھی مٹا دیتا ہے، اللہ ان کی تاریخ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ ہماری تاریخ اگر باقی ہونا ہے، باقی رہنا ہے تو اپنے اسلاف کی تاریخ کو ہمیشہ یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے الحمدللہ، جس مقام پر میرے والد اخلاص کی بنیاد پر جو خدمت کرتے ہوئے ان کی محبت کی خاطر جو یہاں پر اتنی دور کا سفر طے کر کے یہاں پر جو آ کر جو وعظ و نصیحت کرتے تھے، صرف اکیلے ایک و تنہا یہاں پر نہیں آتے تھے، بلکہ اپنے چاہنے والوں کو، ان کے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر آ کر ان کے فیضان سے مالا مال کرواتے تھے، اور اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے میں بھی یہاں پر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، کچھ نہیں تو نہیں اولیاء کے فیضان سے مالا مال فرمائے، تاکہ اللہ کے نزدیک ہم بھی مقرب ہو جائے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہم اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ کیونکہ ہم تو یہاں پر جو آئے ہیں، ہم تو دنیا کے کتے ہیں، دنیا میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، دنیا کے خاطر زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہم جن اللہ والوں کی یادوں میں جو اللہ تعالیٰ ہم کو بٹھایا ہے کہ دنیا کے لیے اپنی زندگی کو بسر نہیں کیے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے گئے، اپنی زندگی کو بسر کرتے گئے، اور جب وقت آیا تو اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربان بھی کر دی ہے۔ ایسے اللہ والوں کی یاد میں جب اللہ ہم کو جمع کیا ہے تو صرف ہم برکتاً کچھ الفاظ بیان کر سکتے ہیں، ہم کامل ان کے فیضان کو بیان نہیں کر سکتے۔ جس طرح خوش نصیبی ہے ہماری الحمدللہ کہ ہم یہ نام لکھانے والوں میں سے تو ہم آ گئے ہیں کہ اللہ جب کل پوچھے ہم سے کیا کیا تو ہم بول سکتے ہیں اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں مولا میں گیا تھا، ان کے عرصوں میں گیا تھا، ان کے جب عرس جب منایا جا رہا تھا تیری گفتگو میں سنا تھا، تیری گفتگو میں کیا تھا، اتنا تو ہم بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بولنے والا ہم کو بنائے۔ جب مصر کے بازار میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچا جا رہا ہے، روزائے مصر بولی لگانے کے لیے آئے، وہ لوگوں کے درمیان ایک بوڑھی عورت بھی تھی، لوگوں نے پوچھا اے بڑھیا تیرا کیا کام ہے، تو یوسف کو خرید نہیں سکتی، تو یہاں پر کیوں آئی؟ وہ کیا کہتی ہے، میرا مقصد یوسف کو خریدنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یوسف کے خریداروں میں میرا نام شامل کرنا ہے، یوسف کے خریداروں میں میرا نام شامل کرنا ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ تو الحمدللہ ہم کہاں ان کے فیضان کو بیان کر سکتے ہیں، الحمدللہ ان کا نام لے کر اللہ کو کچھ یاد کر لے رہے ہیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو ہم جس طرح پہلے ہم سنے فاضل مقررین سے ہم سنے کہ ہم کچھ لے کر یہاں سے جانا، یہاں پر ہم آئے ہیں تو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے انداز زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کیا کر کے گئے ہیں یہ اللہ کے لیے، یہ کیا زندگی کیسے زندگی گزار کے گئے ہیں۔ بیانات تو کرنے آتا ہے، بیانات سننے تو آتا ہے، لیکن اپنا محاسبہ کرنا ہمارے کو سب سے پہلے آنا چاہیے۔ میری کیا کیفیت ہے، میرا کیا معاملہ ہے، میرے دل کا کیا معاملہ ہے، میرا قلب کا کیا معاملہ ہے۔ آج ساری دنیا جسم کو بنانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جسم کو سنوارنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ بتلائیے آپ اپنے جھبے کو چاہے کتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اگر ہم عطر سے اگر معطر بھی اگر ہم کر دے، اگر ہمارے بنیان پہ اگر گوبر لگا ہوا تو کیا نماز ادا ہوگی؟
بتلائیے کہ نماز ہماری ادا ہوگی، وہ ناپاکی کو پہلے نکالنا ضروری ہے ہمارے اندر سے. وہ ناپاکی جب ہمارے اندر سے نکلے گی، عطر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہمارے کو. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا، ہماری عبادت کو اللہ قبول فرمائے گا. تو اسی طرح مثال کے ذریعے ہم کو سمجھنا ہے. منوان ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف مثال کے ذریعے ہم کو سمجھنا ہے. ہمارا جسم تو الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم منور کرتے جائیں، ہم پاک اور صاف کریں، ہم اچھے سے اچھا بنائیں، خوبصورت بنائیں. لوگ جب دیکھیں یہ محمد رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا ہے، یہ داڑھی رکھنے والا ہے، یہ سرما لگانے والا ہے، یہ امامہ پہننے والا ہے، یہ سرکار کے سنتوں پر زندگی گزارنے والا ہے، لوگ یہ تو دیکھیں گے لیکن ہمارے قلب پر ان کی نظر نہیں جائے گی. لیکن اللہ کی نظر ہمارے جسم پر جانے والی نہیں ہے، اللہ کی نظریں ہمارے قلب پر لگی ہوئی ہے. وہ ہمارے قلب کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کا قلب کیا وہ دنیا کی محبت میں گرا ہوا ہے، کیا وہ غیر اللہ کی محبت میں اس کا قلب لگا ہوا ہے، کیا اس کے قلب میں گندگی ہے. اللہ اس کو دیکھتا ہے. جب اس کے اوپر اس کی پروردگار کی نظر ہے، ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہم اس قلب کو پاک اور صاف کریں، ہم اس قلب کو پاک اور صاف کریں. یہی تو اولیاء اللہ کی محنت ہے، یہی تو اولیاء اللہ کی محنت ہے. دیکھیں علماء میں اور عرفاء میں یہی فرق ہوتا ہے، علماء میں اور اولیاء اللہ میں یہی فرق ہوتا ہے. علماء ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ باطن کی اصلاح کرتے ہیں، باطن کی اصلاح کرتے ہیں. ایک دور تھا علماء ظاہر کی اصلاح کرتے تھے اور اولیاء اللہ باطن کی اصلاح کرتے تھے. لیکن افسوس، سب افسوس، ایک دور ایسا بھی آیا ہے اب کہ علماء نہ ظاہر کی اصلاح کر رہے ہیں نہ باطن کی اصلاح کر رہے ہیں. وہ ظاہر اور باطن کی اصلاح کی ذمہ داری بھی اولیاء اللہ اٹھائیں، اولیاء اللہ ہی اٹھائیں. دیکھو آج جتنے بھی علماء ہیں الا ماشاءاللہ، علماء سو کی بات کر رہا ہوں، جو علماء اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو علماء سو ہے دیکھیں ان کی زندگیوں کو، جو بھی دین کی تبلیغ کر رہا ہے صرف اس کے خاطر کتنا ہدیہ ملے گا، کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا. سب سے پہلے بیان سے پہلے ڈیلنگ ہو رہی ہے، کتنا دے گا کتنا لے گا، جتنا دے گا اس انداز سے بیان ہوگا. اگر تو کچھ نہیں دے گا تو میرے کو آٹومیٹکلی بیمار ہو جاؤں گا میں. یہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو آج معاشرے کا معاملہ کیا ہے. اور جتنے بھی علماء آتے ہیں جو علماء سو ہے، بزرگوں صرف نام کے عالم بنے ہوئے ہیں، کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے. کیا ہے معاملہ ان کا؟ بزرگوں جب لے کر آتے ہیں تو ان کا کیا کیفیت ہے؟ لوگوں کے کانوں کو خوش کرے، کانوں کو خوش کرے، کانوں کو خوش کرے. اللہ جنت دیں گا، جنت دیں گا، یہ کرے تو جنت، یہ کرے تو جنت، یہ کرے تو جنت. اللہ صرف رسول اللہ کو مجدہ سنانے والا نہیں بنایا، بشیر و نذیرہ بنایا، بشیر النذیرہ بنایا ہے. جب بشیر النذیرہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے تو آج وہ علماء، وہ رسول اللہ کی وراثت جو علماء کو ملی ہے کہاں نظر آ رہی ہے؟ کہاں نظر آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. ایسے دور میں اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی علماء ربانیین سے نسبت عطا کیا ہے، ان کی یادوں میں اللہ ہم کو جمع کیا ہے. دیکھیں آپ جو کتابوں کو لکھے ہیں، دیکھیں پڑھ کے دیکھیں، الحمدللہ وہ جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی اصلاح کیے ہیں، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی اصلاح کیے ہیں. آج جس کی یاد میں اللہ ہم کو جمع کیا ہے انوار صوفی، الحمدللہ پڑھ کے دیکھے، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی اصلاح. بزرگوں یہ اللہ والے یہ کام کیے، ظاہر کی اصلاح نہیں، صرف ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کی بھی اصلاح کیے. صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے بندوں کی خدمت کیے. وہ تو بندوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے وہ بندوں کی خدمت کیے، اللہ کے لیے بندوں کی خدمت کیے. آج اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالی ہم کو ایسے لوگوں سے جب ہمیں نسبت عطا کیا ہے، ان کی یاد میں جمع کیا ہے. ہم بھی اپنے جسم پر اکتفا نہیں، ہم اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی ہمارے لیے ضرورت ہے. قلب کی اصلاح کرے، قلب کی اصلاح کرے. جب ہمارا قلب پاک ہو جائے گا، خدا کی عزت کے قسم جو رکاوٹیں ہیں اللہ سب کو دور کرے گا اور ایک وقت لائے گا انشاءاللہ اللہ کا دیدار کرنے والا ہم کو بنائے گا،
اللہ کا دیدار کرنے والا ہم کو بنائے گا. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم ناکام. دیکھیں ابھی ہم سنیں اللہ ہم کو کیوں پیدا کیا. اللہ کیا ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا. میں پوشیدہ خزانہ تھا، خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ جب پہچانے جانے کا جب ارادہ کیا تو اللہ کس کو پیدا کیا؟ مخلوق کو پیدا کیا نہیں کیا؟ مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق میں سب سے پہلے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا. وہ نور کا صدقہ ہے ہم ہیں بزرگوں، وہ نور کا صدقہ ہے جو اللہ خود کو پہچان رہا ہے. وہ نور کا کمال ہے جو اللہ خود کو بھی جان رہا ہے، خود کو بھی پہچان رہا ہے. ہم کو پیدا کیوں کیا اللہ؟ ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ اپنے کلام میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اگر پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ میری عبادت کے لیے. سلطان المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، الا لیعبدون کی تفسیر الا لیعرفون. اللہ تعالیٰ اپنے عرفان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. اپنے عرفان کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا. جب انسانات کی جب اللہ تخلیق کیا تو اپنے عرفان کے لیے، اپنے پہچانے جانے کے لیے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم خود کی پہچان کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میں پہچانا جاؤں. ارے خود کو مٹا. جب خود کو مٹائے گا تو خدا کو پانے والا بنے گا. جب خود کو نہیں مٹائے گا تو خدا کو کہاں سے پائے گا؟ خود ہی مٹی تو خدا خود آیا خود ہی میں نظر. جب خود ہی مٹے گی تو خدا خود آئے گا خود ہی میں نظر. یہ کمال کب پیدا ہوگا؟ خود کو مٹانا پڑے گا. جب اللہ کو جاننا ہے تو سب سے پہلے خود کو جانو. میں کون؟ آج ہم کون ہمارے کو تعارف نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق میرے کو پہچانے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، مجھ کو محمد رسول اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا. رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا. کیسا انداز ہے محمد رسول اللہ کا؟ سرکار سب سے پہلے اپنے صحابہ کے جسموں کا تزکیہ نہیں کر رہے ہیں، جسموں کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں. عبادات کی طرف ان کو لگایا نہیں جا رہا ہے. ان کو نمازوں کی طرف نہیں، زکات کی طرف نہیں، حج کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کا منشا کو محمد رسول اللہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے سرکار صحابہ کے قلوب کی اصلاح فرما رہے ہیں. ان کے قلوب کی اصلاح فرما رہے ہیں. جب ان کا قلب پاک ہو گیا صحابہ کا، کیا معاملہ ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوان. دیکھیں آپ صحابہ سے تو اللہ راضی ہوا، اور وہ جو اللہ سے راضی ہوئے ان کے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے عقیدے کی بنیاد پر. اب اس کا مطلب یہ نہیں نکالنا عمل کی بنیاد پر اگر عمل کیوں کرے تو عمل انہوں کرے بول کے ہم کر رہے ہیں، انہوں نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے تھے. بزرگوں، اعمال میں ہمارے سے آگے، لیکن اللہ ان کو محمد رسول اللہ 1 سال 2 سال 3 سال نہیں 12 سال تک محمد رسول اللہ سب سے پہلے صحابہ کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں. عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے. جب عقیدے کی اصلاح ہو گئی، جب نماز فرض ہوئی تو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی نماز پڑھو. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم صرف جسم کے پیچھے لگ کر جسم کو پاک اور صاف اور اچھا بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں. کتنا ہمارے کو مجبور کرنا پڑا، نماز پڑھ. اس کے باوجود بھی چاٹی مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے ہیں؟ بولیے. یہ ہمارا معاملہ ہے. اور صحابہ کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ کا حکم ایک بار اقیموا الصلاۃ. کیسا نمازوں کو قائم کیے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ والے ہم کو بتاتے ہیں
जिस्म भी किसी के ताबे है, जिस्म भी किसी के ताबे है। वो किसके ताबे है जिस्म? हमारे क़ल्ब के ताबे है। क़ल्ब भी किसी के ताबे है। वो किसके ताबे है? क़ल्ब हमारी रूह के ताबे। रूह भी किसी के ताबे है। वो किसके ताबे है? हमारे सिर के ताबे है। बुजुर्गों, जब ताबे है तो फिर हम क्या करना? हमारे जिस्म को पाक और साफ करके काफी नहीं है। जिस्म जिसके ताबे है उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो। जब उसकी इस्लाह होगी वो बहुत इंशाअल्लाह हमारा जिस्म भी पाक और साफ हो जाएगा, हमारा जिस्म भी पाक और साफ हो जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? इन्न फिल जसदि लमुज़गा। सरकार क्या इरशाद फरमाए? जिस्म में खून का एक लोथड़ा है, अगर वो कामयाब तो तुम्हारा जिस्म कामयाब, अगर वो फिसाद पा गया तो पूरा जिस्म फिसाद में है। बुजुर्गों, हम जरा गौर करना, उन्हें कामयाब कब बनेगा? कब बनेगा कामयाब? बुजुर्गों, हमारे क़ल्ब में अल्लाह जो चाहता है, जो ईमान, वो ईमान हमारे अंदर हम पैदा करना, वो ईमान हम पैदा करना। जब वो ईमान हमारे अंदर पैदा होगा, इसके बाद क्या कैफियत होगी? इत्मीनान के साथ अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए जिंदगी गुजारने वाले हम बनेंगे। अल्लाह के हबीब के बातों पर यकीन रखते हुए जिंदगी गुजारने वाले हम बनेंगे। वरना हमारी क्या कैफियत? जिस्म से तो अल्लाह को राजी करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन क़ल्ब में हम गैरुल्लाह को बसा के रखेंगे, गैरुल्लाह को बसा के रखेंगे। अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है? क़यामत के रोज, कल बरोज़ महशर, क़यामत के रोज, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, तुमको तुम्हारा माल फायदा नहीं पहुंचाएगा, तुम्हारी औलाद तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी। क्या फायदा पहुंचाएगा फिर? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़ल्ब सलीम जो है वो तुम्हें फायदा पहुंचाने वाला है। क़ल्ब सलीम जो है वो तुम्हें फायदा पहुंचाने वाला है। क़ल्ब सलीम क्या है? क़ल्ब सलीम क्या है? सलीम नाम हमारा मालूम, लेकिन क़ल्ब सलीम क्या है? हम सीधा सीधा तर्जुमा करें, इत्मीनान पाया हुआ नफ्स, इत्मीनान पाया हुआ नफ्स, क़ल्ब सलीम। अल्लाह ताला हमें एक तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों, क़ल्ब सलीम होता कब? आयत को पढ़ना आसान है, आयत में जो अल्लाह बतलाना चाह रहा है उसको समझना बड़ा मुश्किल है, उसको जो समझना है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू क्या इरशाद फरमा रहे हैं? क्या इरशाद फरमाते हैं? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जिसकी शान में मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान किए। वो आका हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं? मस्जिद नबवी में जब दाखिल हुए तो सहाबा तिलावत करने में मसरूफ है। सरकार देखते हैं क्या हो रहा है, तिलावत हो रही है। आप क्या इरशाद फरमाते हैं? मैं सारी रात में कुरान खत्म करने से अली बेहतर ये समझता है कि सारी रात में एक आयत पर मैं तदब्बुर और तफक्कुर करूं, एक आयत पर तदब्बुर करे, समझ में आता है। हमारा मामला ये कि सारी जिंदगी में एक आयत पर तदब्बुर करे तो काफी है, सारी जिंदगी में एक आयत पर तदब्बुर करे काफी है, तब भी उनके तदब्बुर के हम करीब नहीं आ सकते, तब भी उनके तफक्कुर के हम करीब नहीं आ सकते, उनके जूतियों के गरज के बराबर भी हम नहीं पहुंच सकते। बुजुर्गों, उनका मकाम ये, उनकी कैफियत ये, और हमारा क्या मामला है? हम तर्जुमा पढ़ के समझना, पूरा पढ़ लिया मैं, पूरा समझ लिया मैं, इमाम साहब के पीछे रमजान में ठहर कर, तरावी में ठहर कर 10 दिन में कुरान खत्म कर दिया मैं, 3 दिन में कुरान खत्म कर दिया मैं, 10 कुरान एक रमजान में खत्म कर दिया, 3 कुरान एक रमजान में। फखर से बोल रहे हैं, फखर से बोल रहे हैं। रमजान होते फिर वही लुपट भी काम शुरू, फिर वही लोगों को डुबाना शुरू, फिर वही अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू। फायदा क्या हुआ अभी 10 कुरान सुनकर? फायदा क्या हुआ वो 10 कुरान सुनकर? फायदा क्या हुआ वो 30 दिन तरावी पढ़कर? फायदा क्या हुआ वो 3 आयतों को सुनकर? कोई ईमान में इज़्तियाद नहीं। ये क्यों? हमारा इत्मीनान पाया हुआ क़ल्ब नहीं है। अल्लाह जो चाहता है क़ल्ब सलीम, वो क़ल्ब सलीम हमारे अंदर नहीं। वो क़ल्ब सलीम पैदा कब होगा? पैदा कब होगा? तफसीर उठा के अगर हम पढ़ लेंगे, तफसीर कुरान अगर पढ़ लेंगे, क़ल्ब सलीम पैदा नहीं होता। जो क़ल्ब सलीम वाला है उसकी सोहबत अख्तियार करना हमारे लिए जरूरी है। जो क़ल्ब सलीम वाला है उसकी सोहबत अख्तियार करना जरूरी है। जब उसकी सोहबत में बैठेंगे तब कहीं हमारा क़ल्ब सलीम बनेगा, क़ल्ब सलीम बनेगा।
ورنہ آج ہمارا کیا معاملہ ہے دیکھیں، آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، قلب سلیم ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، قلب سلیم ہے، میں زکات دے رہا ہوں، قلب سلیم ہے، میں حج کو جا رہا ہوں، قلب سلیم ہے۔ نماز پڑھنے سے قلب سلیم نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے قلب سلیم نہیں ہوتا، زکات دینے سے قلب سلیم نہیں ہوتا، صرف حج کو جانے سے قلب سلیم نہیں ہوتا۔ ہاں جو قلب سلیم والا ہے وہ نماز بھی ادا کرتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ زکات بھی دیتا ہے، وہ حج کو بھی جاتا ہے، لیکن یہ کرنے سے قلب سلیم نہیں ہوتا۔ قلب سلیم اگر ہمارے اندر پیدا ہونا ہے تو اسلام کا سب سے پہلا رکن کلمہ توبہ ہے، سمجھتا ہے، کلمے کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے، اللہ کیا فضل فرماتا، اللہ خود اس کو کلمہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کو خود کلمہ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی اصطلاح ہے، کلمہ گو، کلمہ دان، کلمہ بی، کلمہ شو۔ سب سے پہلے کلمہ بولنا سیکھ، پڑھنا سیکھ، جب تو پڑھ لے گا، بولے گا، اس کے بعد کی منزل کیا ہے، کلمہ دان، کلمے کو جاننا، کلمہ دین، کلمے کے مطابق زندگی گزارنا، پھر کیا ہوگا، کلمہ شو، کلمے سے دیکھنے والا بن جائے گا، کلمہ بن جائے گا، الہ اللہ بولو، الحمدللہ بولو، بسم اللہ۔ ان کی زندگی خود بسم اللہ تھی، ان کی خود زندگی خود الحمدللہ تھی، ان کی زندگی خود کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بقا تھی۔ دیکھو امام حسین کے بارے میں آجا غریب النواز کیا ارشاد فرما رہے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ است حسین۔ وہ لا الہ است حسین بنے کب وہ صحبت محمد الرسول اللہ کی، وہ صحبت علی المرتضی کی، جب وہ صحبت میں بیٹھے اللہ ان کو لا الہ الا اللہ بنا دیا، لا الہ الا اللہ بنا دیا۔ جب وہ لا الہ الا اللہ بنے تو ان کے قلب میں غیر اللہ کی آمد نہیں، غیر اللہ سے کوئی لین دین نہیں، بلکہ ان کا تعلق اپنے مولا سے لگا ہوا ہے، اپنا ان کا تعلق اللہ سے قوی ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے۔ حضور غوث اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک، قلب سلیم کب ہوتا، قلب سلیم کب ہوتا؟ حضور غوث پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اولیاء کے شہنشاہ، اللہ کے سوا کسی کا ہمارے قلب میں تعلق نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ کسی کو، غیر اللہ کا ہمارے قلب میں کوئی لین دین نہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ جب یہ کیفیت ہماری ہوگی تب کہیں قلب سلیم والی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، اللہ ہم کو کہاں یاد آتا ہے، نماز میں۔ اللہ کب یاد آتا ہے، عبادت کے وقت، جب معاملات جب آتے ہیں اس وقت کون یاد آ رہا ہے ہمارے کو، کون یاد آ رہے ہیں؟ اللہ کیا نماز کے لیے محدود ہے، کیا ادھر اللہ نہیں ہے؟ آج ہمارا عقیدے کا اندازہ لگائے، ہم ترازو میں تول کر دیکھیں، ہمارے عقیدے میں اور صحابہ کے عقیدے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہمارا نام بھی عمر ہے، ان کا نام بھی عمر ہے، لیکن ان میں اور ہم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا نام بھی علی ہے، ان کا نام بھی علی ہے، لیکن ان میں اور ہم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے، صبح اور شام کا، رات کا فرق ہے، صبح کا، دن کا، رات کا فرق ہے۔ وہ دن ہے تو ہم رات ہے، وہ نور ہے تو ہم ظلمت ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ نام ایک ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں میں ان کے نام واقع رکھنے والا ہوں، میں ان کے نام کا رہا، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی وہ عمر تھے، اسلام کے بعد بھی وہ عمر ہے۔ اسلام سے پہلے بھی وہ عمر تھے، اسلام کے بعد بھی وہ عمر ہے۔ فرق کیا ہوا، فرق کیا ہوا؟ اس وقت وہ دشمن رسول تھے، وہ غلام رسول تھے۔ اس وقت وہ دشمن رسول تھے، اب کیا ہوا، اسلام جب قبول کیے وہ دشمن رسول نہیں، وہ غلام رسول ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ اللہ ان کی ہر ادا کو قبول کر لیا، ان کی ہر ادا کو قبول، ان کی ہر ادا اللہ کے نزدیک قابل قبول۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوئی؟ صحبت میں بیٹھے محمد رسول اللہ کی نظروں سے نظریں ملی، رسول اللہ کی نظروں سے۔ دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، جس کی پہلی منزل آسان تو اس کی ہر منزل آسان، جس کی پہلی منزل مشکل تو اس کی ہر منزل مشکل ہے۔ پہلی منزل سے مراد کیا؟
جس کی پہلی منزل خبر اگر وہ آسان تو ہر منزل آسان، جس کی پہلی منزل خبر اگر مشکل تو ہر منزل مشکل ہے۔ اب جب مشکل آسان جب رسول اللہ بولے تو کچھ نہ کچھ ہے یا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے یا نہیں ہے۔ ارے ہمارے لیے نہیں بول رہے ہیں، کوئی عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کون ہے عمر فاروق، کون ہے، سسرے ہے یا نہیں ہے رسول اللہ کے، بولیے سسر ہے یا نہیں ہے، کون ہے عمر فاروق، مجاہد اسلام ہے یا نہیں ہے، کون ہے عمر فاروق، اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر کو ملتی، کون ہے عمر فاروق جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، کون ہے عمر فاروق، کون ہے جو زندگی میں جس کو اللہ جنت کی بشارت دیا ہے، رسول اللہ جنت کی بشارت دیے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں بشارت نہیں دیے بلکہ جن کی جنت کو رسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں وہ جنت کی بشارت رسول اللہ سنا رہے ہیں۔ ایسی بشارت کوئی دے سکتا، کوئی دے سکتا؟ الحمدللہ ایسے عمر فاروق جب سرکار پوچھ رہے ہیں عمر سخت خبر ہو تو تم کیا کرو گے، خبر دابیں گی تو تم کیا کرو گے، کس کو پوچھ رہے ہیں؟ کوئی ملا مولوی کو نہیں، کوئی عالم کوئی مشائخ کو نہیں، بلکہ کس کو پوچھا جا رہا ہے؟ سارے عالمہ بھی جن کے قدم کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں آ سکتے وہ عمر فاروق کو پوچھ رہے ہیں، وہ عمر فاروق کو پوچھ رہے ہیں عمر زفتہ خبر ہو، خبر دابے گی تو تم کیا کرو گے؟ کیا کہہ رہے عمر فاروق؟ یا رسول اللہ میں مجاہد ہوں، یا رسول اللہ میں سسر ہوں، یا رسول اللہ میں عابد ہوں، یا رسول اللہ میں زاہد ہوں، یا رسول اللہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ نہیں بلکہ سرکار سے سوال کر رہے ہیں، سرکار سوال کرے، پھر عمر فاروق پھر سوال کر رہے ہیں رسول اللہ سے، یا رسول اللہ یہ بتلائیے اب جو ایمان ہے اگر میں مر جاؤں گا کہ یہی ایمان سے کہ اللہ اٹھائے گا کیا، یہ ایمان کے ساتھ اللہ اٹھائے گا کیا؟ سرکار کیا ارشاد فرما رہا ہے عمر کہ اللہ کی سنت میں داخل ہے، تم جس حال میں مرو گے اللہ وہی حال میں تمہیں اٹھائے گا، جس حال میں تم مرو گے اللہ وہی حال میں تمہیں اٹھائے گا۔ سرکار حضرت عمر فاروق کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے میں اس کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے دو ہاتھوں سے خبر کو چیر دوں گا، میں اپنے دو ہاتھوں سے خبر کو چیر دوں گا۔ ہم چیرنا پھاڑنا ہماری فطرت میں نہیں ہے، وہ عمر فاروق تھے چیر پھاڑ کرے، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ سے بس یہ دعا کرو آرام سے جس طرح ماں گود میں لیتی ویسے لے لیے تو بس ہے مانے۔ وہ عمر فاروق تھے، ان کا ایمان اتنا تھا، اب رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ محبت کے ساتھ اگر میں خبر میں پھر اٹھوں گا تو میں خبر کو چیروں گا، یہ ان کا ایمان۔ ہمارا کیا ایمان ہے؟ جب ہمارا حاجت پیش آتی ہے انہیں یاد آتا انہیں یاد آتا، یہ 26 جگہوں کے ہمارے حیدرآباد میں بولتے 26 جگہ منہ مار رہا ہوگی، یہ یہاں پر بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہم 26 جگہ منہ پھرانے والے ہیں، 26 جگہ نظر، اے اللہ اس کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کر، فضل فرما دے، فضل فرما دے۔ اور یہ بیان کر دے عدل کرا تو لٹیا، فضل کرا تو چھٹیا، عدل کرا تو لٹیا، فضل کرا تو چھٹیا۔ ہم تو اس کے فضل کے دعا کرتے رہنا، مولا ہر وقت فضل فرماتے رہے، فضل فرماتے رہے، یہاں پر بھی ہوں تو فضل فرما، خبر میں جاؤں گا بھی تو فضل فرما، جب خبر سے اٹھایا جاؤں گا تب بھی تو فضل فرما۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو پوچھ رہے ہیں ضبط خبر ہو تو تم کیا کرو گے عمر؟ جب ان کا وہ ایمان، ہمارا کیا ایمان؟ بزرگوں آج ہم کو قلب سلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج حضور غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، قلب سلیم رکھنے والے کی کیفیت اس کے صفات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نفس کے مخالفت میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، جو نفس کے مخالفت میں اپنی زندگی کو بسر کیا وہ قلب سلیم کا رکھنے والا۔ دیکھو آج ہمارا معاملہ کیا ہے، نفس کی مخالفت میں نہیں، نفس کی غلامی میں زندگی گزارنے والے، نفس کی غلامی میں زندگی گزارنے والے، خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والے، بس نفس کو خوش کرتے رہے، نفس کو خوش کرتے رہے، نفس راضی ہو گیا تو بس ہے، نفس خوش ہو گیا تو بس ہے، نفس خوش ہو گیا تو بس ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں نفس کے خلاف کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، نفس کے خلاف کر رہا ہوں، میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، نفس کے خلاف کر رہا ہوں، میں شراب نہیں پی رہا ہوں، نفس کے خلاف کر رہا ہوں، میں عورت کو نہیں دیکھ رہا ہوں، نفس کے
خلاف کر رہا ہوں، میں زنا نہیں کر رہا ہوں، میں نفس کے خلاف کر رہا ہوں. ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولو بھائی، یہ نفس کی مخالفت میں ہے یا نہیں ہے؟ سو رہے ہیں کیا؟ تو ہوشیار ہے. یہاں پر سوئے تو پھر ہر منزل میں سوتے رہیں گے. یہاں پر ہوشیار رہنا، کیونکہ اب ہمارے نفس پر تھپڑا جوتے چپل سب پڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نفس کی خرابی کو بتلائی جا رہی ہے. ہر جگہ ہو گئے آپ کے کان کو خوش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے خرابیوں کو بتلایا جا رہا ہے. یہاں پر کیا کرتا ہے شیطان؟ ہم کو سلانے کی کوشش کرتا ہے، سو جا بیٹے سو جا، سو جا بیٹے سو جا. یہ کیفیت اس کی. اگر ہم اس کے کیفیت میں، اس کے زد میں آ کر اگر ہم سو جائیں گے، پھر اللہ رحم فرمائے جگانے والا کون ہے دنیا میں ہم کو نظر نہیں آئے گا. جاگیں گے کب؟ یہ ہماری کیفیت. اب جاگو، یہ جاگنے کا وقت ہے. اگر ہم اب جاگیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل کو بھی ہم جگا سکیں گے. اگر ہم سو جائیں گے، یاد رکھنا ایک وقت آنے والا ہے ہماری نسل سوتے ہوئے اس دنیا میں آئے گی، اور جب جائے گی بھی تو سوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے نیک توفیق عطا فرمائے. جاگو، جاگنے کا وقت ہے. اگر ہم جاگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے گا، ہم پر فضل فرمائے گا. آج ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارا کیا معاملہ ہے. آج ہمارے اندر ایمان نہیں، آج ہماری کوئی کیفیت نہیں. بزرگوں، ہم صرف ایمان کا زام بھرتے ہیں، میں ایمان والا، میں ایمان والا. لیکن ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہمارے خلق کا کیا معاملہ ہے؟ نفس کی غلامی میں ہے یا نہیں ہے؟ بولو، نفس کی غلامی میں ہے یا نہیں؟ میں یہ نہیں کرتا ہوں نفس کے مخالفت میں ہوں، یہ نہیں کرتا نفس کے مخالفت میں ہوں، یہ نہیں کرتا نفس کی مخالفت میں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی بچتے رہو، آگے بڑھتے رہو، نفس کی مخالفت میں زندگی گزارو. لیکن میں یہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہوں، یہ نفس نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نفس نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نفس نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ سے یہ بولنا، مولا میں بچنے کے قابل نہیں تھا، تو مجھے بچایا ہے، تو مجھے بچایا ہے، تو مجھے توفیق دیا ہے. میں کہاں سے بچ سکتا؟ مولا تیری کرم نوازی ہے، تیرے حبیب کا صدقہ ہے، تیرے محبوبین کی توجہ ہے، ان کی نظر کرم ہے کہ تو نے مجھے بچایا ہے، تو مجھے بچایا ہے، تو مجھے بچایا ہے. دیکھو اسے پاک پیرانے پیر ایسے ہی پیرانے پیر نہیں بنے. بزرگوں کو کر کے بتلائے، جب وہ کر کے بتلائے تو اللہ پیروں کے پیر ان کو بنایا. بزرگوں خطب الاحکام ان کو بنایا. شیطان جب بھٹکانے کے واسطے آیا ان کو، پیرانے پیر غوث الاعظم کو، اے عبد القادر آج سے حرام بھی تمہارے اوپر حلال ہے، حرام بھی تمہارے اوپر حلال ہے. بس پاک کیا ارشاد فرمائے، دیکھیے اے مردود تو مجھے بھٹکا رہا، جب نکل ادھر سے لا حول ولا قوت الا باللہ، چلے گیا انہیں. اب دوسری شکل خبر کی شکل میں آیا، پہلے دوسری مرتبہ اچھے حضرت کی شکل میں آ رہا ہے. یعنی آج کل جو نورنگی بابا نظر آتے نا، ہر لباس پہنے ہوئے، ایسا کارٹون بنے ہوئے ہیں. بزرگوں اوپر الگ کلر، نیچے الگ کلر، ہر جگہ الگ الگ کلر، یہ موٹا موٹا تسبیحاں، یہ چھلے والے، ایک انگلی کے خالی غیرت کے خلاف شریعت ہے. وہ بزرگوں شریعت ہم کو جتنا چاندی پہننے کا حکم دے رہا اتنا ہی پہننا ہے. ہم اللہ کے لیے منہ بتلانے کے لیے شریعت کو پامال کر رہے ہیں، شریعت کو پامال کر رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑا صوفی ہے کیا کوئی دنیا میں؟ غوث الاعظم سے بڑا کوئی ہے کیا دنیا میں؟ ابھی ہم سنے فاضل مقرر سے، حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا صوفی کوئی ہے کیا اس دنیا میں؟ علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے کیا؟ عمر فاروق سے بڑھ کر ہے کیا؟ عثمان غنی سے بڑھ کر ہے کیا؟ 1,00,000 صحابہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی صوفی ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اگر ان سے بڑا اپنے کو سمجھا تو مردود ہے، وہ صوفی نہیں، مردود ہے، انہیں شیطان ہے. انہیں وہ صوفی نہیں ہے. صوفی کی شکل میں جس طرح غوث پاک کی بارگاہ میں شیطان آیا، ویسے شیطان آیا ہم بھی، ویسے شیطان آیا ہم بھی. بہرحال میں آیا شیطان. اے عبد القادر جو تم بچے نا اس وقت، یہ تمہارا ایمان تمہارے کو بچایا. خوش ہو جانا، یہ ایمان کہیں دوڑ رہا ہے شیطان. ایمان کی جب بات ہو رہی ہے تو خوش ہو جانا تھا. حضور غوث الاعظم، ہاں
میں جو ایمان پر محنت کیا، میں جو 40 سال جو جنگلوں میں لگایا، جو ایک کیا، جب شیطان مجھے بھٹکاتا تھا کہ سو جا ابو عبد القادر، تو میں ایک پیر پر رات بھر ٹھہر کر قرآن جو پڑھا، اس کا صلہ کہ میرا ایمان مجھے بچا لیا۔ بولنا تھا، نہیں بولے حضور وہ سے پاک، پھر کیا بولے، اے مردود کہ میرے کو یہ صورت سے بھٹکا نہیں کوئی کرا، چل نکل ادھر سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایمان عبد القادر کو نہیں بچایا بلکہ اللہ کا فضل مجھے بچایا، اللہ کا فضل مجھے بچایا۔ یہ ہے نفس کا تزکیہ، یہ ہے نفس کی مخالفت۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، گالی نہیں دیا تو نفس کی مخالفت، جھوٹ نہیں بولا تو نفس کی مخالفت، یہ بھی ہے، لیکن سب سے بڑی نفس کی مخالفت کیا، میں بچا جو ہے یہ نفس کی غلامی ہے، اللہ بچایا یہ نفس کی مخالفت ہے، اللہ بچایا یہ نفس کی مخالفت ہے۔ ایسا مخالفت کرنے والے پیروں سے اللہ نسبت عطا کیجیے، اللہ کا، اللہ میں گنہگار ہوں، ٹھیک ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اچھوں سے اللہ نسبت دیا ہے، اچھوں سے اللہ نسبت دیا ہے، شکر بجا لا کے اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اتنے گمنام بستی میں، بستی سے اتنی دور جب ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے تو اللہ کہاں کہاں سے اٹھا کر لوگوں کو بندوں کو بھیج رہا نہیں بھیج رہا۔ اگر ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ اتنے لوگ مل تو نہیں بلکہ ہمارا نام لے کے دعا کرنے والوں کو تو اللہ رکھے گا، کم سے کم ہمارے قبر پر آ کے پھول چڑھانے والوں کو تو اللہ رکھے گا، ہمارے لیے ایثار ثواب کرنے والا تو اللہ لوگ بندوں کو بنائے گا، ہماری یاد میں تو اللہ بندوں کو لگائے گا۔ بس کوشش کرے ہم اللہ کے محبوب بندے بنے، جب مرے تو ایمان کے ساتھ مرے، جب قبر میں اٹھے تو ایمان کے ساتھ اٹھے، جب ہم حشر میں جب پہنچے قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے۔ قلب سلیم بنے گا کب، مختصر حضور غوث اعظم کے ارشاد کو سنیں کہ ہم اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ہمارے قلب میں جگہ ہمارے اندر پیدا ہوگی، انشاءاللہ دنیا پوری ہم کو بھٹکانے کی کوشش کرے گی، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی، بد عقیدہ کرنے کی کوشش کریں گے، تب بھی ہمارا عقیدہ کمزور نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط رہے گا۔ اس طرح بھی ہم سنیں فاضل مقدر سے، اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں آج کل نئے نئے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے نئے فتنے، ایسے ہزار فتنے آگے بھی آئیں گے، لیکن اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو کوئی فتنہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں کرے گا، کوئی فتنہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں کرے گا۔ بس ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اللہ والوں سے جڑ کر رہے، ان کے بتلائے ہوئے راستے پر اگر ہم آگے بڑھتے رہیں گے، ایسے ہزار فتنے آئیں گے چلے جائیں گے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ تب کچھ نہیں ہوا، انشاءاللہ آج بھی کچھ نہیں ہوگا، اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا، آج بھی کچھ نہیں ہوگا، اور یقین اللہ کی ذات پہ قیامت تک بھی کچھ نہیں ہوگا، قیامت تک بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت جیسا رسول اللہ کے عاشق تھے، آج بھی رسول اللہ کے عاشق ہے، اور یقین ہے قیامت تک بھی رسول اللہ کے عاشق رہیں گے اس دنیا میں۔ اگر نہیں ہے تو پھر قیامت آ جائیں گی نا، نہیں ہے تو قیامت کا وقت آ جائے گا۔ اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرمائے، کیا ارشاد ہے، دنیا میں زمین پر جب تک اللہ اللہ بولنے والا ہے قیامت کو اللہ نہیں لائے گا، قیامت کا وقت نہیں آئے گا۔ جب اللہ اللہ بولنے والا اس دنیا سے اڑ جائے گا، اسی آن قیامت آئے گی، اسی وقت قیامت آئے گی۔ اب اللہ اللہ بولنے والا کون، مسجد میں بیٹھ کر اللہ 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 بولنے والا انہیں ہے یا اللہ والا ہے، انہیں ہے یا اللہ والا ہے؟ بزرگوں ایسے ہزار اللہ اللہ بولنے سے بہتر اللہ کا دوست، نہیں تو منافق بھی اللہ 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 بولتا ہے، منافق بھی اللہ اللہ بولتا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، جو قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے۔ قرآن کیا بول رہا ہے، جو ذکر خلیل کرتا ہے وہ منافق کی نشانی، جو ذکر خلیل کرتا ہے وہ منافق کی نشانی ہے۔ ذکر کثیر کرنے والا مومن ہے، ذکر کثیر کرنے والا وہ مومن ہے۔ مومن کی اور منافق کی پہچان قرآن بتلا رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا، منافق بھی اللہ اللہ بولتا، مومن بھی اللہ اللہ بولتا۔ اب نہیں معلوم کون سا مسجد میں بیٹھنے والا منافق ہے، کون سا مسجد میں بیٹھنے والا مومن ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ تو ہم کو معلوم ہے، اللہ اللہ بولنے والا وہی ہے جو اللہ والا ہے۔ جب تک اللہ والا ہے اس دنیا میں قیامت نہیں آئے، قیامت نہیں آئے۔ اب جو اللہ
قیامت تک عاشق رہیں گے. بس ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. بہت روز ہو چکا ہے. اگر نہیں جانا ہوتا تو میں اور وقت لیتا تھا, کیونکہ الحمدللہ پیغام الحمدللہ اچھے انداز سے کھل رہا ہے, اچھے انداز سے کھل رہا ہے. یہ ان کی توجہ ہے, نظر ہے. الحمدللہ جس مقام پر میرے والد آ کے ٹھہرے, ان کے ٹھہرنے کا اثر ہے. الحمدللہ میں کچھ بول رہا ہوں, ان کے ٹھہرنے کا, ان کی خدمت کا اثر ہے. میں کچھ بول رہا ہوں. بس اللہ سے دعا ہے, جو بھی میں بولا اگر کچھ غلطیاں ہیں تو مولا اسے معاف فرما, اگر صحیح ہے مولا تو اسے قبول فرما. صرف قبول نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بھی, فکر کرنے والا بھی. یہ حبیب کی محبت عطا فرما, میرے محبوبین کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو نکال دے, ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو نکال دے. اے اللہ تیری محبت, تیرے حبیب کی محبت, تیرے محبوبین کی محبت ہی ہمارے قلب میں رہے. اے اللہ ہماری غفلت کو دور فرما. اے اللہ ان اولیاء کے قدموں میں تو جمع کیا ہے, اے اللہ ان کے قدموں میں بار بار ہمیں جمع فرما. ان کے قدموں میں بار بار ہمیں جمع فرما. ان کے قدموں کے وسیلے سے, پیران نظام کے وسیلے سے, اے اللہ غریب النواز کے غوث اعظم کے وسیلے سے, جمیل صحابہ کے, علی المرتضیٰ کے, حسنین کریمین کے, فاطمہ الزہرا کے, صدقے رسول اللہ کے, اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما, ہماری غفلتوں کو دور فرما, ہماری غفلتوں کو ذکر میں تبدیل فرما. ہر وقت تیری یاد میں, تیری یاد میں, تیرے ذکر و شکر میں زندگی بسر کرنے والا بنا دے. اے اللہ تو رحم فرما, کرم فرما. نفس اور شیطان تاک میں بیٹھے ہوئے ان کے شر سے, ان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس سے مقابلہ کرنے والا بنا. اے اللہ شیطان کے شر کو جان کر ان سے مقابلہ کرنے والا بنا. اے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں سبوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ان کے متوسلین جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرضوں میں مبتلا ہے ان قرضوں سے نجات دے. جو بے روزگار ہے مولا انہیں روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما. مولا جو اولاد رکھتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح و صالحات سے بنا. ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہم کو ان کا امام بنا دے. اے اللہ جو گھروں میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی یا غیر سے ان کی مدد فرما, غیر سے ان کی مدد فرما, ان کا انتظام فرما. اے اللہ ان کا انتظام فرما. اے اللہ ہم کو تو اپنا محتاج بنایا ہے, اپنا ہی محتاج بنایا ہے. تو اپنا محتاج ہمیں بنایا ہے, اپنا ہی محتاج ہمیں بنایا ہے. غیر کا محتاج نہ بنا, غیر کا محتاج نہ بنا. اے اللہ دین دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا, اپنا محتاج بنایا ہے, اپنا ہی محتاج بنایا ہے. غیر کے در پہ جا کے بھیک مانگنے والا ہمیں نہ بنا, تیرے در کی بھیک حاصل کرنے والا ہمیں بنا, تجھ سے مدد مانگنے والا بنا. اے اللہ تیرے حبیب کے وسیلے میں ہماری پکار کو سن لے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس ولی کی یاد میں تو ہمیں جمع کیا ہے, آستانے پر تو ہمیں جمع کیا ہے, ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر ہمیں زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہمارے آقا نور المشائخ کی بھی قبر کو نور سے منور فرما. میرے والد قطب المشائخ کی بھی قبر کو نور سے منور فرما, ان کی بھی درجات کو بلند فرما. اے اللہ پیران نظام کی حقیقی فیض سے ہم سبوں کو مامان فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ان کی تو کامل مغفرت فرما, ان کی تو کامل مغفرت فرما.